یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے وہ ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا تذکرہ کر دیتا ہوں ام المؤمنین خدیجہ کا۔ میں تو سوچا تھا بیان نہیں کروں گا اور ہم مفصل ذکر کریں گے آج، لیکن مفصل ذکر کرے اتنا ٹائم ہے نہیں، تو ذکر بھی مختصر ہی کرتے ہیں، تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں ام المؤمنین خدیجہ کا۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے متعلق ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ بحث کرتے ہیں کہ کیا واقعتاً پروو ہوتا ہے کہ 10 تاریخ جو ہے وہ ام المؤمنین کا جو یوم وصال ہے 10 رمضان کون سی تاریخ میں کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب میں ہے؟ دیکھیے بادشاہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو تاریخوں کا جو فکس کیا جانا ہوتا ہے، ایک تاریخ طے کر لینا، یہ جو تاریخ طے کرنا ہوتا ہے یہ کنسنٹریشن جمانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہر مسئلے میں تاریخ کا اختلاف ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول، شیعوں سے پوچھے تو 17 ربیع الاول بولتے ہیں، دیوبندیوں سے پوچھے تو 9 ربیع الاول بولتے ہیں، بہت سارے محققین جو ہے 2 تاریخ بھی بتائے، 10 تاریخ بھی روایت میں آتی ہے، 1 ربیع الاول کی تاریخ بھی ملتی ہے، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ سب آپ کو یہ جتنے تاریخیں میں بتایا، میں نام لیا ہے سب دیوبندیوں کا، شیعوں کا، اہل حدیثوں کے نامہ لے لو، لیکن یہ سب تاریخوں کا ریفرنسز آپ کو اہل سنت کی کتابوں کے اندر میں مل جاتے ہیں۔ تو کیا کریں گے؟ ہمیشہ کنفیوز رہیں گے، ہمیشہ آرگیومنٹ کرتے رہیں گے؟ نہیں، اس کے امت کے جو صلحاء ہوتے، اللہ والے ہوتے، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی زیادہ تر رجحان کدھر ہے، زیادہ تر کون سی بات زیادہ پکی معلوم ہوتی ہے، وہ ایک تاریخ کو پکڑ کے پورے مل کے مناتے ہیں۔ ریسرچ میں آپ کے جو بھی اختلاف رہے گا، لیکن ایک تاریخ ایسی منا لو، ایک تاریخ ایسی فکس کر لو جس میں سب مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منا لیں۔ سمجھ میں آنے بات ہے؟ تو اسی طرح سے تقریباً جتنے تاریخیں ہیں، پیرانے پیر کی تاریخ ولادت آپ لیجیے، اس میں اختلاف ملتا ہے۔ ایسے آپ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں، پرسوں کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں لوگ میں جھگڑا دیکھ رہا، آرگیومنٹ دیکھ رہا تھا کہ مولا علی کی تاریخ پیدائش 13 رجب ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ وہ بھی تاریخ ملتی، یہ بھی تاریخ ملتی، تاریخ نہیں ملتی، تاریخ ملتی۔ ہمارے کو کیا کرنا ہے ان تمام چیزوں سے؟ جی اختلاف سے اور یہ ریسرچ وغیرہ، یہ ہم کو مولا علی کی یاد منانا ہے، برابر ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان بتائے ہیں، تو جس کی شان بتائے ہیں حضور، ان کا دن منانے کے لیے ہم کو ایک تاریخ چاہیے۔ زیادہ تر رجحان 13 رجب کی طرف گیا، ہم 13 رجب پکڑیں گے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اب ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی جو تاریخ وصال ہے، اب اس میں زیادہ اختلاف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کدھر ہے، کیا ہے، کون کیا بولے، وہ تاریخ نہیں ثابت ہوتی، اس میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ تاریخ کیا حج ہے کہ وہ تاریخ نکل گئی اس کے بعد حج کرے تو نہیں ہوتا، یہ تاریخ سے پہلے حج کر لیے تو نہیں ہوتا؟ جی کہ نماز کا ٹائم ہے کہ عصر کا ٹائم ختم ہو گیا، مغرب شروع ہو گئی، عصر نہیں پڑھ سکتے، یہ ٹائم سے تک، ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فضیلت سرکار نے ان کی منائی، سرکار نے خوشی سے ان کی عظمتیں بیان کی ہے، ان کی شان بیان کی ہے، بتائے کہ یہ امت کے بڑے لوگ ہیں، یہ فیض دینے والے لوگ ہیں، یہ میرے خاص لوگ ہیں، یہ میرے قریبی لوگ ہیں۔ تو سرکار جن کے بارے میں ایسا بتائے ہیں کہ یہ میرے خاص ہے، قریبی ہے، فضیلت والے ہیں، یہ جنت میں بھی یہ لوگ بڑے ہوں گے، تو ان کا دن منانے، ان کی یاد منانے، سرکار کی خوشی کو ہم بھی ساتھ میں منانے، اور سرکار نے جن کو بڑے بتایا ان سے فیض لینے، ان کی دعائیں، ان کی سرپرستی لینے کے لیے ہم دن مناتے ہیں۔ تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دن، اب وہ تاریخ والے اختلاف کرتے رہے، 10 ربیع الاول بنا رہے تو بنا رہے، بس مقصد کیا ہے؟ ام المؤمنین خدیجہ کی یاد تازہ ہو، ان سے ہمارا دلی لگاؤ اور محبت اور تعلق قریب ہو، ان کی سرپرستی ہم کو حاصل ہو، اور جن کی عظمت سرکار بیان کرے ہیں ان کی عظمت کو ہم سمجھیں۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقام، آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں میں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اہلیہ کا نام کیا ہے؟ ان کی وائف کا نام بولیے نا، حواء علیہ السلام، سیدتنا حواء علیہ السلام، اور سب کی ماں، اس زمین پہ جتنے انسان رہتے ہیں ان سب کی ماں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کی اہلیہ، ان کی وائف
سیدتنا حوا علیہ السلام رضی اللہ عنہ، بڑا مقام ہے ان کا پورے جتنے نبی زمین پہ پیدا ہوئے سب کی ماں ہے وہ. ہاں اب اس سے زیادہ کیا آپ کو بتائیں، جتنے نبی زمین پر پیدا ہوئے وہ سب کی ماں ہے ام المؤمنین حوا. مگر آپ سے ایک سوال، آپ لوگ بہت آسانی سے یہ چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے نا، سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے کیا؟ جی سب سے پہلے ہے یا سب سے افضل ہے؟ پھر بولیے. سب سے پہلے ہے. بے شک ان کے مقامات بہت بڑے ہیں، بہت ان کی فضیلتیں ہیں، لیکن جب اوور سب میں دیکھیں گے تو ان کا مقام جو ہے وہ سب سے اول ہے. سب سے پہلے زمین پہ آئے ہیں، سب سے پہلے بنائے گئے انسان ہے بحیثیت بشری، سب سے پہلے بنائے گئے ہیں، تو ان کا مقام اول ضرور ہے، اول ہے. اسی طرح سے جس طرح سے آدم علیہ السلام بحیثیت بشری میں سب سے اول ہے، اسی طرح اگر خواتین میں اگر دیکھیں گے تو سیدتنا حوا علیہ السلام سارے خواتین میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے، اول ہے، فرسٹ ہے، سب سے پہلے آئے. لیکن افضل ہے کیا؟ انبیاء علیہ السلام کی بہت سارے بیویوں کا ذکر ملتا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ملتا ہے، حوا علیہ السلام کا قرآن کریم میں، احادیث شریفہ میں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اہلیہ کا ذکر ملتا ہے. جی انبیاء کے بیویوں کا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ملتا ہے. ان کی 1 2 3 4 نہیں، بہت سارے، اب اگر چیپٹر کھولیں گے تو کافی بڑا ہو جائے گا. انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ملتا ہے. تو کیا انبیاء علیہ السلام میں جو سیدنا آدم علیہ السلام کی بیوی سیدتنا حوا علیہ السلام ہے، جی وہ جس سارے انبیاء کی بیویوں میں کیا وہ سب سے افضل ہے؟ جی انبیاء کی بیویوں میں، نبیوں کی بیویوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ جی نبیوں کی بیویوں میں سب سے زیادہ افضل جو ہے یعنی اہل السنہ والجماعہ کے درمیان، بلکہ پوری امت محمدیہ میں بلا تفریق بتا رہا ہوں، اہل سنت کے یہاں کیا کہتے ہیں، وہابیوں کے یہاں اور شیعوں کے یہاں اور اہل حدیثوں کے یہاں اور سب کے پوری امت کے پاس یہ بات متفقہ ہے کہ سب سے افضل ترین ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ افضل ہے. کتنے افضل ہے اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کتنے افضل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اگر کسی کے 2 بیویاں ہو، اگر کسی کے 2 بیوی ہو تو کیا یہ بیوی کی تعریف آدمی دوسری بیوی کے سامنے کرتا ہے کیا؟ ارے یہ تو گڑبڑ کر دینے والی بات ہے، اس سے تکلیف ہوگی. عورتوں کے اندر مزاج میں غیرت ہوتی ہے، وہ خراب چیز نہیں ہے، ایک نیچرل چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی. اگر کوئی آدمی کے 2 بیوی ہو اور ایک بیوی کی تعریف دوسرے کے سامنے کرے تو اس کو تو بہت تکلیف ہوگی. اگر اس کی تعریف اس کے سامنے کریں گے تو بہت تکلیف ہوگی. برابر ہے نا یہ بات؟ تو ایک بیوی کی تعریف دوسرے کے سامنے نہیں کی جاتی. یہ کیا کہتے ہیں، ایک حکمت ہوتی ہے کہ جس کی بات اس کی حد تک رکھو، ورنہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. کیا بات کہ نبی اکرم ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام بیویوں کے سامنے ام المؤمنین خدیجہ کی فضیلت بیان کر دیتے. جی سید الحکماء، تمام حکمت اور سمجھداری رکھنے والے لوگوں میں سب سے بڑے ہمارے سرکار ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوسری بیویوں کے سامنے ام المؤمنین خدیجہ کی تعریف کیوں کرتے تھے؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پوزیشن حاصل تھی کہ سرکار ان کی تعریف کر کے ان کے اوصاف بتاتے تھے تاکہ باقی بیویاں، سرکار کی باقی بیویاں ام المؤمنین خدیجہ کی اقتدا کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ تمام بیویوں میں مقتدا تھی، ان کی اقتدا. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر آئے اور پہلی وحی نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ گھر آئے اور سب سے پہلی ملاقات ام المؤمنین خدیجہ سے ہوئی. اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا بھائی. راوی ہم جو ہے اختلاف کرتے ہیں کہ بھائی پہلے مسلمان انہوں، پہلے مسلمان انہوں، پہلے مومن انہوں، پہلے مومن انہوں.
پھر فی الوقت اب بحثوں کو چھوڑ دو، پورے ائمہ اور پورے علماء اور پورے فرقے اور پورے جماعتیں اور پورے سب مل کر اس بات پر متفق ہے کہ سب سے پہلا نمبر تو ام المؤمنین خدیجہ کا ہے. برابر ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نہ صرف قبول کیے بلکہ سپورٹ کیے، بلکہ جو الفاظ آپ بیان کیے ہیں، اللہ اکبر جی، اللہ اکبر. یعنی قرآن میں اس کے اشارات ملتے ہیں، احادیث شریفہ میں ملتی ہے. تاریخ اسلام کے اندر جتنا زیادہ سپورٹ ام المؤمنین خدیجہ کا ذکر ہوتا ہے، شاید ہی کسی اور کا ذکر ہوتا ہو. ابتدائی مرحلے کی بات کرو، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک خاتون، یعنی ایک شوہر سے بیوی کی جو وفاداری ہو سکتی ہے، وہ سب سے اعلیٰ ترین مثال ام المؤمنین خدیجہ کی. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کر دیا. تبھی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی وائفز کو، اپنے باقی بیویوں کو جو ہماری مائیں ہیں، سب ہماری مائیں ہیں، سارے مومنین کی مائیں ہیں، ان سب کے سامنے، چاہے ام المؤمنین عائشہ ہو، ام المؤمنین حفصہ ہو، ام المؤمنین سودا ہو، جتنے امہات المؤمنین ہو، ام سلمہ، سارے امہات المؤمنین کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے آئیڈیل، جی ایز اے آئیڈیل، ایز اے اعلیٰ، ایز اے مقتدا ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کہتے تھے. یعنی اس نے مال سے مجھے سپورٹ کیا، مجھے اولاد عطا کیا، اس نے جو ہے مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑی رہی. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا. امت مسلمہ پر ام المؤمنین کا احسان ہے. امت مسلمہ پر یہ ایک حقیقت ہے. یہ جو عمارت ایسی بڑی کھڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ، سرکار نور الدین کی جو یہ خانقاہ قمیصیہ کی بلڈنگ بنی ہوئی، کتنا خوبصورت ہے، نہیں ہے ڈیزائن جو بنا ہوا ہے، جھومر بھی کتنا شاندار ہے، پنکھا بھی کتنا اچھا ہے، قالین بھی کتنا اچھا دکھ رہا ہے، یہ بھی کتنا اچھا دکھ رہا ہے، یہ بھی جی. مگر یہ سارے چیزوں سے سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے اس کا بیسمنٹ، جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. جو انجینئر بیٹھے ہوئے سامنے، کہاں ہے وہاں بیٹھے انجینئر بیٹھے ہوئے سامنے، کیا ہوتا ہے یہ پلر بھی اگر ٹھہرا ہوا ہے تو بیسمنٹ بھی ٹھہرا ہوا ہے نا. یہ جو بیسمنٹ نیچے جو گیا ہے، یہ بیسمنٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ پوری جمال اور رونق اور یہ کنسٹرکشن اور یہ سٹرکچر جو کھڑا ہے انہی کے اوپر کھڑا ہے. جو بیسمنٹ جس کے اوپر دین اسلام کھڑا ہوا ہے نا، وہ ام المؤمنین خدیجہ ہے، وہ سیدنا ابو طالب ہے. یہ دو افراد اور کیا کہتے ہیں علماء اور واعظین اور مؤرخین نہایت ہی ظلم کیے ہیں یہ دونوں شخصیتوں کے اوپر. ان کے واقعات کو قلم بند کرنے، ان کے کاموں کو قلم بند کرنے، مطلب رائٹنگ میں لانے، ریکارڈ میں لانے میں بہت زیادہ ظلم کیے ہیں. اس کے باوجود اتنا ظلم، اتنی زیادتی، اتنا اگنورنس، اتنا چھپانا، اتنا ہٹانا، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جو لٹریچر ملتا ہے اس کے مطابق سب سے زیادہ تو یہی لوگ کام کریں. اگنورنس کے باوجود بتا رہا ہوں، چھپانے کے باوجود اگر ایز اٹ از مل جاتا تو پتہ نہیں کیا نظارہ ملتا تھا. ام المؤمنین خدیجہ اور سیدنا ابو طالب، یہ دو افراد یہ تاریخ اسلام کے مظلوم ترین لوگ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین لوگ ہیں اور مظلوم ترین ہے. امت نے سب سے زیادہ ظلم ان کے اوپر کیا، سب سے زیادہ ظلم ان کے اوپر کیا. ام المؤمنین خدیجہ تذکرہ چھوڑ کر بول نہیں سکتے ان افراد کے خلاف، ان کی زبان کھولنے کی ہمت نہیں. سیدنا ابو طالب کے خلاف پھر بھی بولتے ہیں، ام المؤمنین سے متعلق کچھ نہیں بولتے ہیں، جی کچھ نہیں بولتے، خاموش رہتے ہیں. لیکن اگنور کرنا، سائڈ میں ڈالنا، ذکر نہیں کرنا، چھپانا. مگر ایک وفادار مومن جو ہوتا ہے، ایک سچا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی دیکھتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ام المؤمنین خدیجہ اور سیدنا ابو طالب کے ذکر خیر میں ہے، ان کے ذکر خیر میں. جی خواتین میں ہوتے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین خدیجہ کی تعریف کرتے، تو مطلب سرکار کو ان کی تعریف پسند ہے. اور مسجد کے ممبر پر ہوتے تو کئی مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو طالب کی تعریف کی ہے. لوگ جو ہے ان کے ایمان پہ گفتگو کرتے اور ممبر پر سرکار ان کی خوشی کا تذکرہ کرتے، ان کی شان کا تذکرہ کرتے، ان کے اشعار کا تذکرہ کرتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم تو وفادار مومن بننا ہے، ہم کو تو وفادار مومن رہنا ہے، اور ہم کو
ہم کو کچھ اور لینا دینا نہیں ہے، ہم کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ہی دیکھنا ہے. اور سرکار ام المؤمنین خدیجہ کی تعریف سے خوش ہوتے تھے، بلکہ خوش ہو کے تعریف سناتے بھی تھے. اور اگر کوئی ام المؤمنین خدیجہ سے متعلق ذرا یوں کرتا نا، ایسا کیا ہے کہ جان دو نہیں معلوم، ایسا ذرا اوپر نیچے کرتا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو ڈانٹ دیتے تھے. ام المؤمنین خدیجہ سے متعلق ایک لفظ نہیں سننا. حالانکہ ام المؤمنین خدیجہ کا تو وصال ہو گیا تھا، مگر ان کے وصال کے بعد بھی ام المؤمنین خدیجہ کا وصال ہو گیا. مکی زندگی میں بھی مدنی زندگی میں، مکی زندگی میں 10 سال تک سرکار کے ساتھ تھے. 10 ہجری میں وصال ہو گیا. اس کے بعد 3 سال تو اور مکہ میں رہے، برابر سرکار 3 سال اور مکہ میں رہے. پھر مدینہ شریف آ گئے، وہاں پر 10 سال رہے. اور یہاں کے 3 سال اور وہاں کے 10 سال ام المؤمنین خدیجہ کا وصال ہو گیا اور سب ختم ہو گیا. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اگر کبھی بکرا کٹتا تو سب سے پہلا حصہ ام المؤمنین خدیجہ کی بہن کو جاتا تھا. اور آپ کو میں بتاؤں، ام المؤمنین خدیجہ کی سہیلیوں کو حصہ جاتا تھا حضور کے گھر سے. سہیلیوں کو، جن سے ام المؤمنین خدیجہ جن سے مانوس ہوتے تھے، جن سے کھل کے بات کرتے تھے، خدیجہ کو وہ خاتون کو خدیجہ بہت چاہتے تھے، ان سے بڑی ان کی بنتی تھی ان کے گھر کو حصہ بھجاؤ. لوگ گھر کی کہتے تھے یا رسول اللہ وہ آپ کا ان سے کیا کنیکشن، دوسرے تو ہے نا، فرمایا پہلے بھی جاؤ، وہ خدیجہ کی سہیلی ہے، وہ خدیجہ کی بہن ہے، وہ خدیجہ کی رشتہ دار ہے. آپ سمجھو کہ حضور کے دل میں کتنی محبت اور کتنا نہیں جذبات تھے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی. جی تو ہمارے ایک کیا کہتے ہیں سچے مومن کی علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ انہوں کیا بولے انہوں کیا بولے کی چکر میں نہیں پڑتے. ان کی نظر ہمیشہ سرکار پہ رہتی. سرکار جس چیز سے مسکراتے ہیں وہ ہمارا نصب العین اور ہمارا ایم اور ہمارا ٹارگٹ اور ہمارا گول ہے. اور سرکار جس چیز سے ناراض ہوتے تھے اس کو ہم ہٹا دینا، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ خرابی ہے، اور ہم کو اپنی زندگی سے اس کو ہٹا دینا. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور